میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر کرم کیا، احسان کیا کہ اپنے پاک گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، اور جو حدیث مبارکہ پیش کی ہے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت کے دن انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ قرآن پاک کے اندر جو آیت پڑھی ہے، سب سے پہلے انما الخمر، شراب، یہ شیطان کے کاموں میں سے کام ہے، من عمل الشیطان کہا گیا ہے۔ والمیسر، اور جوا، قمار جس کو عربی میں کہا جاتا ہے۔ والازلام، اور تیز بازی، تیر کے ذریعے سے۔ والانصاب، اور بت پرستی۔ ان 4 چیزوں کا ذکر اس آیت کے اندر ہے۔ آج آپ حضرات اپنے علاقے میں اور گاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تہوار آنے والا ہے جس کو دیوالی، دیپاولی کہتے ہیں۔ اس میں صرف غیر مسلم ہی نہیں بلکہ اپنی برادر کے لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جمعہ، اتنا برا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ ایک ایسا عمل ہے، جب کوئی جمعہ کھیلتا ہے تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ جب کوئی شراب پیتا ہے تو اس کا عمل اتنا برا ہے کہ اس سے ایمان کی دولت لے لی جاتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے قیامت کے دن شمار ہوگا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو کوئی اسلام سے ہٹ کر، اسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر کوئی اور مذہب کو اختیار کرتا ہے یا کسی اور کی روش کو اختیار کرتا ہے تو اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے، اور قیامت کے دن خسارے میں اور نقصان میں ہوگا۔ آج ہم اپنی قوم کے اندر دیکھیں، یہ دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ ایک شراب بھی جو ایک کھلم کھلا غیر مسلم پیتا، اس کے ساتھ میں جو مسلمان جن کی اٹھک بیٹھک رہتی ہے، اپنے آپ کو یہ باور کرانا نہیں چاہتے کہ ہم مسلمان ہیں، انہی کی یاری میں، دوستی میں شراب کا گلاس ہاتھ میں خود لیے کھڑے رہتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے شعار کو، اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہماری کیا قیمت ہے، ہمارا کیا مقام ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ایمان کی بدولت، ایک اللہ والے کہنے کی بدولت یہ دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے۔ جب تک ایک اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اس نظام کو اللہ تبارک و تعالی یوں چلاتا رہے گا۔ اور پھر مشابہت اتنی زیادہ مشابہت کہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے انسان، انہی کے ساتھ میں کھانا بھی، انہی کے ساتھ میں پینا بھی، انہی کے ساتھ میں رہنا بھی۔ اگر صحبت بری ہو تو چاہے کہ وقت کا اس کا باپ، اس کا والد نبی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ برے اعمال کی وجہ سے اس کو سزا ضرور دیتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر آپ دیکھ لیجئے 12ویں پارے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آپ پڑھیں، اس کے اندر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان نوح آیا تو ان کے بیٹا بھی ڈوبنے لگا، تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے درخواست کی، اے باری تعالیٰ ہمارا بیٹا بھی ڈوب رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے آیت نازل فرمایا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، تمہارے اہل میں سے نہیں، تمہارے گھر میں سے تو ہے لیکن اس کے اعمال صحیح نہیں۔ اعمال صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ایک نبی کا جو وقت کے نبی ہیں اور غرق ہو رہا ہے اور ڈوب رہا ہے، ہلاک ہو رہا ہے، تو ہم سب کی کیا مثال دی جا سکتی؟ تو آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور ٹٹولیں کہ ہم سے کون سا ایسا عمل ہے جو غیر مسلموں کی مشابہت رکھتا ہے، ان کے ساتھ میں چلنا، ان کے ساتھ میں پھرنا، اور پھر وہ تہوار جو غیر مسلموں کا ہے ان کی خوشی کا اور ان کی دیوی دیوتاؤں کے موقع پر جو خوشی کا تہوار ہے ان کے ساتھ میں اگر ہم نے ان کی مشابہت کی ہے تو ہم نے حدیث کی بالکل خلاف ورزی کی۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے انہی میں سے قیامت کے دن اٹھایا جائے۔ اور پھر جو کھلم کھلا جوا جو کھیلا جاتا ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے لوگ غیر مسلم، ان کے لیے تو کوئی مذہب ہے ہی نہیں، وہ تو اپنی من گھڑت کے اعتبار سے کر رہے ہیں، لیکن جو ایک سچا مذہب اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ میں دیا، قرآن ہدایت کے لیے دیا، نبی کی زندگی ہمارے سامنے ہے، اور ہم غیروں کے طریقے پر جائیں، یہ کہاں کی عقل مندی؟ لہذا ہمیں چاہیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، صورت کو اپنائیں، اور پھر جو حاصل ہوتا ہے جوا سے وہ کمائی، اگر آپ یہ چاہیں کہ 1000 روپیہ ہم جیت گئے مسجد میں و مدرسے میں دے دیں، قبول نہیں کیا جاتا۔ چاہے جتنا آپ کھیل لیں، جیت جائیں، مدرسہ بنوا دیں، مسجد بنوا دیں، اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں ہے، چاہے جتنا۔ اور پھر یہ تو حدیث پاک کے اندر آپ نے موٹے سے الفاظ آپ نے سنا بھی ہوگا، سوال بھی، قیامت کے دن 5 سوال انسان سے، ہر انسان سے کیے جائیں گے، ہر بنی آدم یعنی ہر انسان سے، جب تک 5 سوالوں کا وہ جواب نہیں دے لے گا اس کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں پائیں گے۔ نمبر 1، سب سے پہلے عن عمرہ فیما افنی، جو عمر دی تھی اس کو کہاں خرچ کیا؟ صرف جوا تاش پھیرنا ہی نہیں جوا ہے، جوئے کی بہت ساری شکلیں ہیں، اس مختصر وقت میں بتانا مشکل بات ہے، لیکن یہ مسائل پوچھتا ہی کہاں کوئی ہے؟ وہ مسائل پوچھیں گے جس سے تعلق بھی نہیں ہوتا ہے حرام و حلال کا، وہ مسائل پوچھے جاتے ہیں جو مستحبات کا اور نفل کا ہوتا ہے، جس کے کرنے نہ کرنے سے ایمان میں کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا۔ لہذا سب سے پہلا جو سوال ہوگا کہ عمر کہاں خرچ کی ہے؟ اگر ہم نے یہ سوال حل کر لیا تو آپ خود اندازہ لگاؤ کہ ہماری عمر کہاں خرچ ہو رہی۔ 24 گھنٹے کی زندگی اپنی مرضی کے مطابق ہم خرچ کر رہے ہیں، لگا رہے ہیں، یا اللہ کے حکم کے مطابق ہماری زندگی لگ رہی؟ اللہ کی ہم کتنی مان رہے ہیں اور کتنی ہم اپنی من مانی زندگی گزار رہے ہیں۔ وعن شبابی فیما ابلا، اور اپنی جوانی کہاں خرچ کی؟ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، ہر انسان جوانی ہی کو تلاش کرتا، نہ تو بہت چھوٹے بچے کی شادی ہوتی، نہ تو بہت بوڑھے کی شادی ہوتی، جوانی کی ہر جگہ مانگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جوانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ اور تیسرا سوال کہ مال کہاں سے کمایا ہے؟ اب یہ اس میں آئے گا کہ مال کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا؟ اب ہم اپنے گردن میں جھانکیں کہ جھوٹ بول کے یا جوا کھیل کے یا چوری کر کے یا بیٹا کسی سے سوال کر کے یا اپنی مالداری بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ذلیل کریں کہ ہم تنگ دست ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں۔ اس اعتبار سے، ہر اعتبار سے سوال ہوگا کہاں سے کمایا، اور صرف کمایا ہی نہیں اور کہاں پہ خرچ بھی کیا ہے، یہ بھی ہوگا کہ کہاں خرچ اس کو کیا ہے، آیا جائز راستوں میں خرچ کیا یا ناجائز راستوں میں خرچ کیا، کسی مسجد میں دیا ہے یا مدرسے میں دیا ہے، یا صرف ہم نے موبائل میں MP ڈال کر کے اور ان کو صرف پکچر دیکھنے کے لیے خرچ کیا؟ کیا اس کا سوال نہیں ہوگا؟
کیا اس کا جواب ہم کو دینا نہیں پڑے گا؟ ہر جب پائی پائی کا حساب ہوگا، کیا یہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ بھول جائیں گے؟ یا فرشتے ہمارا یہ سوال یہ عمل لکھنا بھول جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی ہمارے منہ سے نکلتا ہے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے مال کی حفاظت کریں اور اس انداز میں کمائیں کہ حرام کی کوئی کمائی ہمارے پاس نہ آنے پائے، اور ہمارا جو مال ہے وہ حلال ہی راستے پر جانا چاہیے۔ اور پانچواں سوال ہوگا اپنے جاننے کے مطابق اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس میں تو حافظ عالم زیادہ پھنسیں گے، وہ سب جانتے ہیں۔ کون ایسا انسان ہے مسجد کے اندر جو نہیں جانتا ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے؟ ہاں تو اٹھائے ذرا۔ سب جانتے ہیں 5 وقت کی نماز فرض ہے، سب جانتے ہیں۔ جھوٹ بولنا سب جانتے ہیں غلط ہے، غیبت کرنا سب جانتے ہیں غلط ہے، زنا کرنا سب جانتے ہیں غلط ہے، بد نظری کرنا سب جانتے ہیں، لیکن کیا ہو رہا؟ یہ سب جاننے کے باوجود گناہ ہو رہا۔ یہ صرف نہیں ہے، آپ نے جتنا آپ کو علم ہے اتنے سے آپ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لہذا جو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی دی ہے اس کو دین کے مطابق ہمیں خرچ کرنا ہے۔ ہمیں دوسروں کے تہوار میں شامل نہیں ہونا۔ اگر شامل ہو گئے، خدا نہ خواستہ اگر اسی حالت میں موت آ گئی، یہ حدیث پاک جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ لہذا جو دشمن ہمارا ہے وہ تو یہی چاہتا ہے کہ دنیا سے جب کوئی جائے تو وہ ایمان سے خالی جائے۔ ہمیں اپنے دشمن سے اپنی حفاظت کرنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، اپنی مسجدوں کو آباد کرنا۔